السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، علم النحو کے آج کے سبق میں ہم اسم اور فعل کی علامات پڑھیں گے۔ وہ کون سی علامتیں ہیں کہ اگر وہ ہوں تو اس سے ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ اسم ہے یا یہ فعل ہے یا یہ حرف ہے یا کیا چیز ہے۔ تو یہ اچھی طرح ذہن نشین کرنی ہے، اچھی طرح یاد کرنی ہے، تاکہ یہ ابتدائی چیزیں ہیں، آگے جا کر ہم کو گرامر سمجھنے میں انتہائی آسانی ہوگی۔ اسم کی علامات یہ ہیں کہ اس کے شروع میں الف لام ہو یا حرف جر ہو۔ اس کی مثال اس نے الف لام ہو تو الحمد دیکھیں، حمد کے شروع میں الف لام ہے تو یہ اسم ہو گیا۔ بزیدن، اب یہاں پر با اس کو حرف جر کہتے ہیں، تو بزیدن یہ بھی اسم کی علامت کی مثال بن گئی۔ تنوین ہو اس کے آخر میں، یعنی اس اسم کے آخر میں تنوین ہو، جیسے زیدن، اب یہ جو دال کے اوپر دو پیش ہیں تو اس کو تنوین بولتے ہیں۔ مسند الیہ ہو، جیسے زید قائم، تو آپ کو یاد ہوگا کہ مسند الیہ کی تعریف آپ نے پہلے پڑھ لی ہے۔ مضاف ہو، مضاف کی تعریف بھی پہلے گزر چکی ہے، جیسے غلام زیدن۔ مصغر ہو، یعنی تصغیر بیان کی گئی ہو، جیسے قریشن رجیلن، تو یہ ہمیشہ یہ تصغیر کے یہی وزن آتے ہیں۔ تو بہرحال مصغر ہو، تصغیر کہتے ہیں کسی چیز کے انتہائی چھوٹے ہونے کے آخری حصے کو بیان کیا جائے۔ تو بہرحال آپ تفصیل میں نہ جائیں، بس اتنا ہی آپ یاد کر لیں کہ مصغر ہو جیسے قریشن رجیلن۔ منسوب ہو، جیسے یعنی کسی علاقے کی طرف یا اس طرح اس کی کسی نہ کسی کی طرف نسبت ہو، جیسے بغدادی ہندی۔ تثنیہ ہو، جیسے رجلانی دو مرد۔ جمع ہو، جیسے رجال آدمی بہت سارے۔ موصوف ہو، صفت موصوف کی جب تعریف پڑھیں گے تو یہ آپ کو واضح ہو جائے گا، جیسے رجل کریم۔ اس کے آخر میں تائے متحرکہ ہو، جیسے ضاربتن، اب اس میں ضاربتن میں جو تا ہے یہ تائے متحرکہ ہے۔ اس کے بارے میں ایک فائدہ بیان کیا گیا ہے کہ کبھی فعل تثنیہ یا جمع نہیں ہوتا۔ فعل کا جب بھی تثنیہ یا جمع والا معنی کیا جائے گا تو وہ فاعل کے اعتبار سے ہوگا، یعنی فعل تو ایک ہی ہونے والا ہوتا ہے، لیکن کرنے والے جب زیادہ ہو جائیں گے، دو ہو جائیں تو تثنیہ، اور تین ہو جائیں یا تین سے زیادہ ہو جائیں کرنے والے تو وہ جمع۔ تو فعل ہمیشہ واحد ہی ہوتا ہے، فعل تثنیہ یا جمع نہیں ہوتا، لیکن جب کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں تو پھر اس کو تثنیہ یا جمع بولا جاتا ہے، جیسے فعلا ان دو مردوں نے کیا، یفعلانی وہ دو مرد کرتے ہیں، یعنی کرنے والے، فاعل کرنے والے کو کہتے ہیں نا، تو اس لیے تو ان علامتوں کو اچھی طرح یاد کریں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ فعل کی علامات کو بیان کیا گیا ہے کہ فعل کے شروع میں قد ہو، جیسے قد ضرب، اب ضرب یہ صیغہ ہے، یہ فعل ہے، اس کے شروع میں قد آ گیا تو پھر بھی یہ فعل سمجھا جائے گا۔ سین شروع میں ہے، جیسے اب یضرب یہ فعل مضارع ہے لیکن اس کے شروع میں سین آ گیا تو یہ فعل ہی سمجھا جائے گا۔ شروع میں سوف ہو، جیسے سوف یضرب، قریب ہے کہ مارے گا وہ۔ حرف جزم داخل ہو، حرف جزم کے بارے میں بھی ہم آگے پڑھیں گے کہ حرف جزم کل کتنے ہیں، یہ کیا عمل کرتے ہیں، تو یہ تفصیل وہاں آ جائے گی۔ یہاں صرف اتنا ہی یاد کریں کہ فعل کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ اس فعل پر حرف جزم داخل ہو، جیسے لم یضرب، اب یہ یضرب پر جو جزم آیا ہے یہ لم کی وجہ سے آیا ہے۔ اس کے بعد ضمیر متصل ہو، جیسے ضربت، یہ جو آخر میں ضربت ہے یہ ضمیر متصل ہے، اور آخر میں تائے ساکن ہو، جیسے ضربت، اب یہ جو تا ہے یہ ساکن ہے تو یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ امر ہو، جیسے اضرب تو مار، یہ حکم ہے، امر ہے۔ نہیں ہو، جیسے لا تضرب تو مت مار، تو نہ مار، تو یہ فعل کی علامات ہیں۔ حرف کی علامت
سمجھنے کے لیے بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ جس میں نہ تو کوئی اسم کی علامت ہو نہ فعل کی علامت ہو، فعل اور اسم کی علامتیں آپ نے پڑھ لی ہیں، آپ انہیں یاد کر لیں گے، تو حرف کی علامت وہی بن جائے گی کہ جس میں نہ اسم کی کوئی علامت پائی جائے نہ فعل کی کوئی علامت پائی جائے تو وہ حرف کہلاتا ہے۔ اور حرف مقصود ہی نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو محض رابطہ بیان کرنے کے لیے، تعلق پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، چاہے اسم میں ہو جائے یا فعل میں ہو جائے۔ تو دو اسموں کے درمیان آتا ہے، اور اسی طرح ایک اسم ہو یا ایک فعل ہو، ان کے درمیان یہ ربط کے لیے آتا ہے۔ اگر دو اسموں کے درمیان ربط کے لیے آئے گا تو اس کی مثال زید فی الدار، اب زید بھی اسم ہے چونکہ اس پر تنوین آئی ہوئی ہے، الدار اس پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف لام آیا ہوا ہے، تو یہ دونوں ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اسم ہے، اور درمیان میں فی کھڑا ہے، اس میں نہ اسم کی علامت ہے نہ فعل کی علامت ہے، تو یہ حرف بن گیا، تو یہ رابطے کے لیے آ رہا ہے، دو اسموں کے درمیان رابطے کے لیے۔ اور دوسری مثال کتبت بالقلم، کتبت دیکھیں کہ اب اس میں ضمیر متصل ہے کتبت، اور بالقلم اب یہ درمیان میں با آیا ہوا ہے، اس کے بعد القلم ہے، القلم کے شروع میں جو الف لام آ رہا ہے یہ اسم کی علامت ہے۔ تو فعل اور اسم کی علامتوں سے ہمیں پتہ چل گیا کہ پہلا جو ہے لفظ وہ فعل ہے، دوسرا جو ہے وہ با کے بعد والا وہ اسم ہے، تو درمیان میں صرف با بچتا ہے، تو یہ حرف ہوا، یہ حرف ہوا۔ تو یہ حرف اب یہاں فعل اور اسم کو آپس میں ملانے کے لیے آیا ہے۔ بقیہ انشاءاللہ تفصیل اگلے اسباق میں، یہاں تک اچھی طرح یاد کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔